اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے اپنے کلام حمید کے اندر فرمایا ہے کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنیاں ایسیاں جماعتاں ہوندیاں نے جڑی جماعت فوج تعداد اچ کم ہوندی ہے لیکن اللہ دی مدد دے نال فئاتن کثیراتن باذن اللہ حکم الہی دے نال او بڑی بڑیاں جماعتاں نو بڑی بڑی فوج اور لشکر نو ہرا چھڑ دے۔ اسلام جس دا بدر ایک بڑا ہی اہم موڑ ہے، غزوہ بدر۔ جی آپ جنگ بدر دے نام نال بھی اسو نو یاد کر لئی دا۔ جنگ بدر او جنگ جیڑی جنگ کلمہ لا الہ الا اللہ دی بنا تے لڑی گئی سی۔ جس وقت کوہ صفا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا سی نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ چھڑو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ذہن دل دماغ دے اندروں ایک خوف بھی کٹ دیو کہ اسلام قبول کرن نال بندہ ماڑا ہو جاندہ ہے، چودر چلی جاندی ہے۔ نہیں، قبول تے کرو نا سچے دل نال۔ تملک العرب والعجم، اللہ تانو عرب و عجم دا بھی مالک بنا دے گا۔ اسے جنگ بدر دے موقع تے اس جڑا اعلان سی نا کوہ صفا دا، اس دی پہلی تکمیل ہوندی ہے، ایتھے آکے وہ اعلان مکمل ہوندہ ہے۔ کیونکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے نا لا الہ الا اللہ دا، ادو دو قومی نظریہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی پاکستان انڈیا بڑا جانے ہیں دو قومی نظریہ،
اوتھے بھی دو قومی نظریہ ہی سی. وجہ کی ہے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجیا کیوں کہ اہل مکہ نبیاں نو منن والے نہیں سی. جواب آئے گا بالکل مان دے کہ اللہ دے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے انہاں دی شان اور عظمت دے قائل نہیں سن. جی قائل سن، انہاں نو اپنا پیغمبر آندے سن اور آندے سن کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے ہی دین تے ہے. کیوں مطلب اچھائی اور برائی دی تمیز نہیں سی رکھ دے سن. حج بھی کر دے سن، عمرے بھی. انہوں نے اتنا بھی احساس ہے سی کہ جڑا بندہ حج کرن جا رہا ہوئے پاویں اودے کول جنہ مال ہے، ڈاکو تے چور بھی حیا کر دے سن کہ نہیں اے حاجی ہے، اینو لٹنا نہیں. اور اوہی اہل مکہ جڑے انہاں حاجیاں دی خدمت کرنا اپنے واسطے سعادت اور برکت دا باعث سمجھدے سن اور کر دے سن. پھر اعلان کیوں ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیو. گل لے کہ نیکیاں بھی کر دے سن، حج عمرے بھی کر دے سن، مہمان دی مہمان نوازی بھی کر دے سن، حجاج دی قدر بھی کر دے پیسن. لیکن وجہ ایسی کہ اونا دے اندر جڑا وہ نام لیندے سن نا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ دین ابراہیمی تے رہ نہیں سن. انہوں نے دین ابراہیمی دے اندر بہت زیادہ بدعات اور خرافات میں داخل کر چھڑے. نام وہی ہے، پیغمبر کا نام وہی ہے. پیغمبر کی عظمت اور شان کو تسلیم کرتے ہوئے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی لٹکائی ہوئی ہیں. لیکن دین وہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں وہی ہے، تبدیلیاں کر کے بھی. لیکن اسلام نے کہا کہ انہوں نے وہ دین رکھا نہیں. اچھا اور کیوں ہوندہ کہ دعویٰ ابراہیم علیہ السلام دے دین دا جڑے پیغمبران دے اندروں اگر دیکھیا جائے تو قرآن دے اندر توحید دے معاملے چلا نے سب تو زیادہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی مثال دی. لیکن وہ اندر ہے نا کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری. کعبۃ اللہ دے اندر 360 بت بھی ترے ہوئے نے. کنے بت 360 کا دے واسطے کسے دے سر نو درد ہے انہیں جا کے نظروں نیاز دینی. کسے وال پتر نہیں ہوندہ انہیں لات منات عزہ جڑا چنگا لگیا 360 چو ان دے ناتے نظروں نیاز دے دینی. حیدر دا کام ہویا لات کولوں انہیں لات نو منن لگ پینا، دوجے دا منات کولوں ہویا انہیں منات نو مننا شروع کر دینا. لیکن جس رب دا کار سے کعبۃ اللہ اس رب کولوں منگن تو میں شرماندے سن. اور رب نے کیا کہ اس قدر وہ بدل چکے سن کہ جدوں بھی انہاں دے سامنے کلے اللہ دا نام لیا جاندا سی نا تے انہاں نوں بڑی پریشانی ہوندی سی. انہاں دے چہرے بگڑ جاندے سن، انہاں دے تیور جڑے نا چینج ہو جاندے سن. اللہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا اللہ کیسے سن سکتا ہے؟ اکیلا اللہ کیسے حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کر سکتا ہے؟ اچھا پھر جدوں اے نظریاتی جنگ شروع ہوئی ہے نا کہ اس نے اندر اسلام نے کیا کہ صرف ایک اللہ ہے، لا الہ، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی وہی ہے، تمہاری تنگ دستیاں دور کرنے والا بھی وہی ہے، تمہیں اولادیں یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اولادیں دے گا بھی وہی.
لیکن وہ آندے نے ہاں تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے، تسی سانو یہ سمجھدے ہو کہ اسی انہاں کولوں مانگنے ہاں، انہاں دی نظر و نیاز دینے ہاں، انہاں دی اسی مطلب پوجا پاٹ کرنے ہاں، تے تسی یہ مطلب مسلمانوں سمجھ لیا کہ اسی اللہ نو نہیں مانتے، اسی اللہ نو بھی ماننے ہاں تے انہاں بابیاں نو بھی ماننے۔ اس دے متعلقہ پھر رب العالمین نے غالباً 26ویں پارے دے اندر اعلان کیتا ہے نا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ آندے سی اسی غیر اللہ دی پوجا پاٹ نہیں کر دے، نظر و نیازہ نہیں دین دے، ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ لات منات عزا پتر نہیں دین دے، یہ ابو جہل پہ آندہ ہے، لیکن ساڈا عقیدہ کی ہے کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، اے نظریہ، اے عقیدہ، اے توحید، اے مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ، جو انہوں نے تسلیم نہیں ہے گل کی کہ جناب اسی غیر اللہ دی عبادت کرنے ہیں، جبکہ رب نے کیا کہ اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دی پوجا پاٹ کر دینے، جبکہ عبادت اور ریاضت صرف کندی ہونی چاہیے دی سی اللہ احکم الحاکمین دی۔ اور اسے نظریے دی وجہ تو مکہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بڑے احسن انداز دے نال چھپ چھپا کے بھی تبلیغ کی تھی۔ پھر جدو مجبور کیتا گیا کہ مکہ چو ہجرت کر کے مدینے دے اندر تشریف لے گئے، لیکن مدینے دے اندر بھی پھر لمبی گل ہو جائے گی اختصار دے نال، جدو پہنچ گئے نے تے انہاں مشرکین نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے چ بھی رہنا برداشت، مکہ تے تکلیف ہے ہی ایسی نا، وہ تے ہجرت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اگر انہاں نو مسئلہ ہوندا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہے نہیں، اٹھتے نہیں، بیندے نہیں، آندے نہیں، جاندے نہیں، مکے والے نو کسی نو تبلیغ نہیں کرتے پے، پھر ان نہ ہی کوئی تبلیغی سلسلہ جاندا سی کہ جناب 40 دنوں بعد یا 40 دنوں دی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے چ بھیج دیتی، انج دا بھی کوئی سلسلہ، پھر تکلیف کی سی؟ انہوں نے تکلیف پھر بھی یہی سی کہ او مدینے بھی نے نا، لیکن لا الہ الا اللہ دیاں صداواں اوتھے پئیاں گونج دیاں نے، اور ایک وقت آئے گا کہ ساڑیاں سرداریاں رہنیاں کوئی نہیں۔ انہوں نے بڑا ڈرانا تمکانا اور بڑے سلسلے کیتے، بڑے پروپوگنڈے کیتے، اور ایتھوں تک کہ منافقین نے اپنے نال لایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ دی ریاست دی بنیاد اس قدر خوبصورت انداز دے نال رکھی کہ صرف لا الہ الا اللہ دی گل ہونی ہے، اور سچی تے حقی تے پکی گل ہونی، اور پھر اسے موقع تے کچھ ہی عرصے بعد ہجرت تو جنگ بدر دا واقعہ پیش آیا۔ اس 17 رمضان نو 12 تسی سنیا ہوئے گا، بدر کدو واقعہ ہویا؟ 17 رمضان، رمضان دا مہینہ۔ صحابہ کدھر جا رہے ہیں؟ کفر سے ٹکرانے کے لیے، اپنی جانیں دینے کے لیے۔ صحابہ کدھر جا رہے ہیں؟ صرف 70 اونٹ پاس ہیں اور 2 گھوڑے، 313 صحابہ، اور ان دے اندر بھی کی 313 دے اندر بھی ضعیف بزرگ بھی شامل کیتے گئے تے بچے بھی شامل کیتے گئے، پھر تعداد جا کے بنی ہے 313 دی، تے رمضان کی ہے 17 تاریخ، اسی تے 11 و 12ویں تاریخ تک نہ تراویاں تو بھی تھک جائی، بلکہ چوتھے 5ویں تو ہی کام ٹھلا پہ جاندہ ہے، تے پھر 19 تک ٹھلا جاندہ ہے، پھر وہ آخری عشرہ شروع ہوندہ ہے، پھر وہ اعتکاف دے چکر چھے، تے پھر وہ جمعہ نا جاندے مہمان نوں پھر احساس ہو جاندہ یار انہیں چلے جانا ہے، تے پھر اسی مسجدہ لے رخ کر لئیدہ ہے۔ تو میرے بھائی ساڑھا ایمان ہے کہ جا سانو مسجد دی طرف لے آ سکتا نہیں، اور صحابہ دا ایمان ہوئے
जिन्हां ने साडे वास्ते इस्लाम दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते कि ए जड़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना इंदी गूंज क़यामत दियां दीवारां तक जाए। क्या रमज़ान है, 17 रमज़ान है, रोज़े रखदे पे और सब कुछ कमज़ोरी निडाल हर चीज़ मौजूद है, तादाद भी ऐसी घट है और रियासत आली पूरी रियासत बनी भी नहीं है, तरतीब नहीं आई, लेकिन इस्लाम का बुलावा है, अल्लाह का बुलावा है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया है, तो हम अपनी जानें भी पेश करने के लिए तैयार हैं। और फिर अल्लाह ने इतनी लाज रखी कि गज़वा बदर दे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खैमे दे अंदर बैठ के अल्लाह को दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ए चंद लोग तेरे मनन वाले, अल्लाह अगर इस सरजमीन ते ना रह फिर तेरा कोई मनन वाला नहीं रहना, अल्लाह इन्हां दी मदद कर, अल्लाह इन्हां दी मदद कर। तो रब ने भी क्या, वाला कद नासरकुमुल्लाह, मोहम्मद ने मदद मांगी, अल्लाह ने मदद की, कहां पे, बिबदरिन, बदर में, व अंतुम अज़िल्ला, और दुनिया के अंदर तनु हकीर तरीन समझा जाता सी, मतलब जिन्नियां भी कौमां सन सुपर पावर सन सारे वो तानू कोई शय समझदे ही नहीं सन, लेकिन अल्लाह दी मदद आई ते रब ने 1000 तो ज्यादा फौज नू जलीलो खार किया और मुसलमानों अल्लाह ने ताड़ी उस जिहड़ी जिल्लत ओ समझदे सन ना, अल्लाह ने उस जिल्लत नू इज्जत दे अंदर बदल छड्या। आज भी तारीख लिखन वाला कोई भी होवे, मुसलमान होवे या गैर मुस्लिम होवे, लेकिन जदों बदर नू लिखदा है ते उनदा भी कलम रुक जांदा है कि ये मोहम्मद के वो साथी थे जिनमें से 313 में से 313 के 13 जान देने वाले, और अल्लाह ने इसलिए उनको फतह याब किया था। मुकाबले में उनके पास सैकड़ों घोड़े थे और सैकड़ों ऊंट थे, वाफिर सवारियां थी, तीर भी थे, तलवारें भी थी, लेकिन मुसलमानों के पास क्या कैफियत है, जिसके पास तीर है तो चलाने के लिए कमान नहीं है, जिसके पास तलवार है ना तो लड़ाई के लिए जरूरी है ना कि आपने अगर किसी पे वार करना है तो उसके वार से बचने के लिए आपके पास ढाल होनी चाहिए। मुसलमान के पास वो ढाल भी नहीं। रब्बुल आलमीन ने ऐसे ऐसे मंजर पेश किए थे ऐसे बदर के अंदर के दो नौजवान मुआज और मुअव्वज़, तकरीबन एवं समझ लो 11 साल 11.5 साल की उम्र है, तो बच्चे आंदे ने कि असी भी जिहाद शिरकत करनी, तारीखी गल कि फिर उन्हां दा शिरकत करन तो बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने कि मैं साफे च खड़ा सा ते अचानक मेरे सज्जे पासे एक बच्चे ने इंज टच कीता, कहने लगे चाचू जी आई ना अबू जहल किथे, कहंदे मैं हैरान होया, जाहिर है बंदा पेपर भी देंदा होवे ना सज्जे खब्बे वेंदा है मेरे पिछे अगे किंदा रोल नंबर है की हिसाब किताब है, असीं ते चोरियां वाले पासे जाने। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने कि जाहिर है जंग दे अंदर ये वेखना होंदा कि मेरे सज्जा खब्बा मजबूत है, ये तो नहीं मैं कलम कला कमजोरां दे अंदर आ गया। कहंदे मैं वेखिया बच्चा है, मैं परेशान होया और मैं उनके जज्बे नू देख के हैरान होया। मैं क्या बेटा अबू जहल वो है जो कुफार की सफ़े सीधी करवा रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे खब्बे अल्लों में दूसरे बच्चे ने इस तरह टच किया, कहते मैं उधर देखिया, उन्हें भी यही सवाल किया कि चाचू या अम्मी, ए चाचू जान अबू जहल किथे, कहने लगे वो सामने जड़ा सफ़े सीधियां करांदा। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस टाइम जंग शुरू हुई वही दोनों बच्चे इस तरह लपके कि जिस तरह बाज अपने शिकार ते लपकदा, और उस बदबख्त नू जहन्नम वासिल कीता। ते दोनों आके जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ना कि एक आंदा नहीं मैं कत्ल कीता है, दूसरे ने क्या मैं उस दुश्मन इस्लाम नू जहन्नम वासिल कीता है।
اللہ دے رسول نے فرمایا جاؤ تسی اپنی تلواراں لے کے آؤ نا، تلواراں نہیں آندیاں گئیاں، دونوں تلواراں خون اللہ کے پاس سن۔ آپ نے فرمایا کہ انتما تسی دوواں نہیں اس بدبخت نو جہنم واصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے حقیقت گل ہے کی بچے لیکن کی جذبہ، دنیا چو تو سب نے چلے جانا ہے نا، لیکن کچھ تاریخی ایسے واقعات ہوندے نے کہ جڑے اسلام دی قدر قیمت اور کلمے دی اہمیت، محمد الرسول اللہ دی عظمت اور شان ساڑے دل و دماغ دے اندر تازہ کر چھڑ دے۔ آج اسی جناب بڑے بہادر، بڑا جناب قد کاٹ، بڑے اسی جناب ینگ نوجوان مضبوط، بڑی باڈی جناب ٹریننگاں کر کر کے مضبوط بنائی ہوئی ہے، لیکن جدو گل تحفظ دی آ جائے اسلام دی، اسی آنے یار وہ بچے، پھر گھر، ابھی تو میرے پاس 3-4 پلاٹ ہے، 5-6 کی میری قسطیں چل رہی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ سانو اسلام دی قدر کوئی نہیں۔ اور بدر وہ جنگ ہے جس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ تھا۔ دور کی بات ہے کہ ہم جنگ لڑتے، لوگوں سے جا کے ٹکراتے، اسلام کا تحفظ کرتے، اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے کونے کونے میں لہراتے، اور کوئی اگر میلی آنکھ سے بھی اسلام کی طرف دیکھتا اس کی آنکھیں نوچ لیتے۔ یہ تو ہم سے ہوا نہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے مسلمان، لیکن بیری کے درخت کے سامنے جھولی لے کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جناب بات مشہور ہے کہ اس بیری کے نیچے ایسے جھولی لے کے کھڑے ہو جاؤ، اگر بیر گر گیا آپ کی جھولی میں تو بیٹا ہوگا۔ تم ہو 313 کو ماننے والے، تم اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو کہ رسول اللہ سے بڑا عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ رسول اللہ کا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے، رسول اللہ کا دین تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہو، لیکن تم اسلام کون سا پیش کر رہے ہو جس کو لے کر ہم غیر مسلموں کے سامنے بھی شرمندہ ہے۔ سچی گل ہے، غیر مسلمان کے سامنے بھی شرمندہ ہے۔ میں نے اس سکھ بھائی دی شکل نہیں بھول دی جنہیں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ دی مجمع دے اندر کھڑے ہو کے انہیں کیا سی، انہیں کیا ڈاکٹر صاحب پڑی کو پوجنا اور کھڑی کو پوجنا اس میں کیا فرق ہے؟ سکھ انڈیا دا رہن والا بھارت دا تے کیاں دا پیا ہندوستان دا رہن والا سکھ آندہ ڈاکٹر صاحب آپ اسلام کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے فرق سمجھائیں، پڑی مورتی کو پوجنا اور کھڑی کو پوجنا اس میں فرق کیا ہے؟ اس سکھ نو سمجھ آ گئی کہ مسلمان نے قبرچ پا کے پوجیا ہے، ہندو نے ان دی پتھر دی مورتی بنا کے پوجیا ہے، ان دے پیچھے بھی بابا ہے تے ان دے پیچھے بھی یہ تھے نہیں 1400 سال نہیں 2100 سال بھی پیچھے چلے جاؤ نا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، اللہ دے رسول دی گل کدی جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ آپ نے فرمایا اذا مات فیہم رجل صالح، جب نیک بندہ فوت ہوتا تھا تو سب سے پہلی اس کی قبر کی پوجا پاٹ شروع ہوتی، اس کو سجدہ گاہ بنایا جاتا، پھر چلتے چلتے 1-2 نسلوں کے بعد پھر اس کی تصویر سے پھر پتھر میں اس کی تصویر کو ڈھال لیا جاتا تھا اور اسے بت کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں۔ میرے بھائی اے اسی مسلمان ہیں کہ ساڑھا غیر مسلم سکھ مذاق اڑائے کہ بھائی یہ بھی پڑی کو پوچھتے ہیں، بھائی آج 17 نہیں 18 رمضان ہے اور یہ 18 رمضان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے اگر ہم دین محمد کو مانتے ہیں تو جن صحابہ نے اپنی جانیں لا الہ الا اللہ کے لیے دی ہے، ان کے پاس پورے پیغمبروں کا ڈیٹا بھی موجود ہے، ان کے پاس وہ نبی بھی موجود ہے، وہ یہ بتا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے، نوح علیہ السلام کہاں دفن
دفن ہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کہاں دفن ہے، یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے، اور رسول اللہ کے جانثار صحابہ جو سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان پیغمبروں کی قبروں کو ٹریس بھی کیا جا سکتا تھا، ان پہ مزاریں بھی بنائی جا سکتی تھیں، اور بڑی بڑی درگاہیں جناب ان کو ایجاد کیا جا سکتا تھا، لیکن 313 نے ہمیں یہ دین دیا کہ جدو پیغمبران دیا قبراں تے مزار نہیں، پوجا پاٹ سجدہ نہیں، کٹا وچھا قربانی نہیں، پھر 313 یہ دس دینے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ جے تسی اپنا عقیدہ لینا ہے تے 313 نو دیکھ لو، اگر اونا چ مزار سن تے بنا لو، جے او مزارہ تے چادرہ چڑھان دے سن چڑھا دیو، اگر رو جلوس کٹ دے سن کٹو، کوڑے کٹ دے سن کٹو، اگر تانوں ایک کچھ نہیں نہ ملے گا کہ بس انہاں دا عقیدہ ہے ہوندہ سی کہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ پھر 313 والا عقیدہ لے لو، صرف واقعات دا ٹیسٹ چیک نہ کر دے رہو، واقعہ سن لیا بس اگے ٹر گئے، واقعہ پیش آیا کیوں؟ ہاں ساڑیاں جنگاں بھی ہوندیاں ساڑیاں جنگاں بھی ہوندیاں، اسی بھی جانا دینے کتھے؟ واٹ تے، زمین دی واٹ اتھے جان دے دی کیوں ہے جناب؟ اے واٹ نو تو ادھر کئی نال کیوں چھلیا ہے؟ اتھے جناب پرا نو قتل کر چھڑ، اور اتھے ٹریکٹروں ڈکن واسطے ایک پرا آگے آندہ دوجہ ٹریکٹروں دے اتو ٹپا چھڑ دے۔ ساڑی جنگ زمین واسطے، ساڑی جنگ اپنی دولت واسطے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 313 بدری صحابی جڑے خالص اسلام دے پہرے دار، اونا دے اندر نہ کوئی دربار، نہ کوئی مزار، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی تصویر، بلکہ اب جنگ فتح مکہ دے موقع دے اپنے ہتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں ابراہیم علیہ السلام نے تصویراں لگیاں سن نا جنہاں دی پوجا پاٹ مشرکین کر دے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا نے اتروا دیتا۔ سبق کی دیتا ہے کہ شرک وہ شرک نہیں ہے جو لات کے اوپر کیا جائے، منات کے اوپر کیا جائے، عزہ سے مانگا جائے، حبل سے مانگا جائے، صرف یہ شرک۔ یہ سبق دے دیا کہ توحید کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام کی بھی اگر تصویر کو لگا کر اس کی پوجا پاٹ بھی کی جائے گی تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام دی مورتی بنا کے ان دی پوجا کرے گا پھر بھی شرک۔ اسلام نے معیار ایک رکھیا لیکن اگلے معیار دورے اسی اپنے خود بنا لینے۔ اس واسطے رب العالمین نے حقیقی بات ہے کہ اس بدر دے جڑا جنگ ہے نا غزوہ، اس دے اندر سانو سابق دے دیتا ہے کہ اگر اسلام واسطے ٹکران دا بھی موقع بن جائے تے ٹکرا جاؤ لیکن پیچھے ہٹو، نبی دی سنت دے موقع بن جائے تے نبی دی سنت واسطے جان بھی دے دیو لیکن پیچھے ہٹو نہیں۔ حقیقت گل ہے جڑا بندہ سبق لیندا ہے نا، جڑا توحید نو سندا ہے، جڑا صحابہ دی سیرت نو پڑھدا ہے، ساڈے اصل سلف الصالحین صحابہ ہی نے نا، یقین جانو کسی اہل حدیث نو تسی کھڑا کر لو، انہوں کو 3 لاکھ روپیہ دیاں گے، اے ککڑی جڑی ہے نا فلاں مزار تے جا کے تو ذبح کرنی ہے، وہ آکھے گا میں تیرے لاکھ نو مینوں نہیں چاہیے، لیکن میں اللہ دے نال شرک کر کے اپنے ایمان نو بگاڑن لگیا، 1 2 5 جننے بھی نہیں کیوں؟ اس واسطے کہ 313 دا اے دین کوئی نہیں۔ ایک قوم نو دوجے نے ویکھیا، دوجے نو تیجے نے ویکھیا، او میں سلسلے چل دے آندے نے۔ آج بھی ویکھ لو نا، اسی تقریباً کوئی 80 سال دے نیڑے لگ دے پے پاکستان انڈیا وکھو وکھ ہوئے تے آج بھی اگر اسی اپنی رسماں ویکھ لئیے تے اوہی ہندوانہ رسماں کم از کم حالی بھی 60% پھر دیاں نے، شادی دیاں ساریاں رسماں، باقی فوتگی دیاں رسماں، یہ ساریاں ہندوؤں والوں سانو ٹرانسفر ہوئیاں ہیں،
لیکن محمد کا دین یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ نہیں دیکھنا میرے علاقے میں کیا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا میرے محلے میں کیا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہمارے شہر میں کیا رواج ہے، یہ دیکھنا ہے محمد کا دین کیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ ہے تو دین ہے، اگر محمد کے دین میں نہیں ہے تو یہ دین۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالی وہ جدو پاکستان آئے نا تے قائد اعظم دے مزار تے انہوں نے سلامی واسطے لے کے جانا سی، چادر چڑھانی سی، پھول پوانے سن، انہوں نے جملے کیسے نے، انہوں نے کیا اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا تو محمد کی قبر جو دنیا میں سب سے افضل ہے ہم اس کے اوپر چادریں چڑھاتے اور منت منوتیاں سب کچھ ہم ادھر کرتے، تو محمد کا دین ہمیں اجازت دیتا۔ محمد کی قبر اس بات کی گواہ ہے کہ تم جب آتے ہو تو اس قبر پہ بھی یہ ذہن اور دماغ میں بات لے کر آؤ کہ اللہ کے رسول کی قبر پر بھی آتے ہوئے کوئی ایسی بات نہ ہو جو رسول اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دین کامل ہے نا، مکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اللہ دعا کی تھی سے اللہ کو، کیونکہ انسان کوئی بھی ہمیشہ رہندا تے جڑی دعا رب کو کیتی جائے وہ رب ہمیشہ رہندا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میں انج دی بادشاہ دیں جڑی قیامت تک اور کسی نو دینی، کیونکہ انہاں دا عقیدہ سی ہمیشہ کنے رہنا ہے۔ سلیمان جیسی حکومت نہ پہلے کسی نو رب نے دیتی سی تے نہ آج تک دیتی ہے تے نہ قیامت تک دینی ہے۔ تے انجی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ میری قبر نو واتھنن یعبد، بت خانہ نہ بنا دیں کہ ان دی بھی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، کہ اللہ نے آج بھی محفوظ رکھے، آج بھی۔ اور میں دسو اوتھے پوجا پاٹ تو بچان واسطے جڑا نا 3 شرطے کھڑے ہوندے نے، 3 متوے کھڑے ہوندے نے، انجی نا، اچھا چلو ہو سکتا ہے استعداد زیادہ ہوئے، میں صرف وہ جالی دے کول دی گل کر رہا ہوں۔ اچھا دسو اوتھے ہندو جاندا، ہندو جاندا ہے روزہ رسول تے، سکھ جاندا ہے، یہودی عیسائی جاندا ہے نہیں، کہ پھر انہاں دی ڈیوٹی کیوں ہے کہ اس روزہ رسول نو شرک تو بچانا ہے۔ جاندے تو سارے مسلمان نے، لیکن سارے مسلمان بھی ایک جیسے ہوندے، ایسے بدبخت بھی ہوندے نے۔ جدو میں گیا ادو واقعہ پیش آیا رات دے وقت جدو عورتاں واسطے کھولیا جاندہ نا روزہ رسول نو تے او سلام بھیجن جاندیاں نے بابو سلام تو، ایک عورت نے اپنے سر دے وال لائے، انہاں نو گیند جی بنائی تے شرطے نے ویکھ لیا کہ وہ جالی دے اندر سٹ دی پئی سی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ہر چیز بین کر دیتی، خود میری امی نے وچ حاضر سن، امی نے خود اپنی اکھی دیکھیا تے شرطیاں نے پوچھا ہے کیوں، انہیں دسیا، انہیں کیا میں ملتان سے آئی ہوں، ہمارے فلاں جو پیر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تجھے بیٹا نہیں ہوتا تو اپنے سر کے یہ جو بال ہیں ان کو اللہ کے رسول کی قبر پہ پھینک دینا، تجھے بیٹا ہو جائے گا۔ اے دین اے اسلام اور اہی خرافات ساڑیاں کسی سمجھنے آ کہ جڑا سعودی عرب نے جالی لائی ہے انہوں چمن نال پتر ہو جائے گا۔ اور محبت کرنی ہے محمد کی سنت سے کرے نا، محبت کرے نا، محمد الرسول اللہ کی سنت بخاری میں چمک رہی ہے، مسلم میں چمک رہی ہے، ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ میں نبی کی سنتیں اور حدیثیں تمہیں بلا رہی ہیں، اس کو زندگی میں کبھی تم نے کھولا نہیں، اور ایتھے بس خواہشاں سے اظہار کر دے پہ ہیں تیری خیر ہووے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لائیں، بس اے ہیکاں لائی جانے جناب پڑھی جانے۔ او اللہ دے بندیو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو چے جائے کے چلے گئے نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا دین زندہ ہے، آپ دی ایک ایک گل زندہ ہے، نبی دی ایک ایک حدیث زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا دے اندر کوئی قدم بھی چکیا ہے، جس طرف بھی گئے نے اس نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا۔ آپ دی کنگی کی تھی امی عائشہ نے تھی، انہوں بھی حدیث نے دس چھڑیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر تے جان واسطے کھجور کھا دیئے تو انہوں بھی حدیث نے دس دیتا ہے۔ اس واسطے جنگ بدر دا سبق حاصل کر لو کہ کدی بھی ساڑے عقیدے دے اندر آنچ آنی چاہی دی،
اور نماز جانی چاہیے 17 رمضان دے اندر 313 صحابہ جہاد کرنے والے سانو سبق دیندے پے نے او تسی بڑے سوکھے جے چپ کر کے روزے رکھی آؤ اللہ پاک سانو سارے پورے دے پورے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے آخری چند منٹ نے جس دے اندر کچھ اہم مسائل آخری عشرے دے حوالے نال او ذکر کرنے میں ضروری سمجھاں گا کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ترمذی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے دے اندر شدّ مئزرہ حدیث دے لفظ نے کہ اپنے تہ بند نو بن لیندے سی مضبوطی نال اور یجتہد فی العبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال آخری عشرے دے اندر عبادت کر دے سی جڑا اے مشہور ہے نا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتاں عبادت کیتی ہے تے او نسائی دی حدیث پاک ہے اس دے اندر کی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پہلی رات نو قیام کروایا نا تے رات دے نصف تک اور وہ 23ویں رات سی پھر نبی علیہ السلام نے 25ویں رات نو 2/3 یعنی رات دا صرف ایک ہی حصہ بچیا سی باقی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دے اندر گزاری سی اور جدو 27 دی رات سی نا اس دے بارے صحابہ آندے نے کہ سانو خوف ہو گیا سی کہ کتے ساڑی سحری بھی فوت نہ ہو جائے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سی اس واسطے جڑا آخری عشرہ ہوندہ ہے اس دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کر کے بہترین عبادت کرن دا موقع انسان نو دیتا ہے اور اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تک زندہ رہنے اعتکاف کردے رہنا تو یہ جڑا اعتکاف ہے اندہ مسنون طریقہ ہے کہ 20ویں روزے بیٹھنا ہوندہ ہے افطاری کرن تو پہلے مغرب تو پہلے مسجد دے اندر تشریف لے آنا اپنا بستر جو چیز ضرورت ہے وہ لے آؤ مغرب تو بعد تو لے کے پھر تسی باہر جا سکتے مسجد تو باہر نہیں جا سکتے ادوں تک جدوں تک چاند نظر نہیں آ جائے اور پھر پوری رات مسنون طریقہ ہے کہ پوری رات عبادت گزارنی ہے خیمے دے اندر داخل ہونا اندیش بھی کئی پائی کتائی کر دینے کہ جناب خیمے لگے تھے مطلب ساڑھے کار بان گیا جلدی جڑا اپنے کار ملیے وہ پائی خیمے بان بھی گیا نے لیکن وہ جڑی 21ویں رات ہے نا وہ عمومی طور تے مسجد دے اندر رسول اللہ علیہ وسلم گزار دے ہوندے سی نماز فجر ادا کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیمے دے اندر داخل ہوندے سی اس سنت نو بھی سانو سب نو مد نظر رکھنا چاہیے اور اعتکاف دا مقصد کی ہوندہ ہے کہ پوری دنیا دے معاملات تو تنہا ہو کے کلیاں تے بکھریاں تے ویلے ہو کے اللہ دے نال اپنی لو لا لینا تے جدوں مقصد اعتکاف دا اے پھر میرے بھائی اوتھے موبائل جائز گپ شپ جائز دنیا دیا خبراں جائز پینڈ دی محلے دی خبر جائز جناب تو لا کے پوچھنا سنا کی بنے نہیں میرے بھائی جڑا مقصد ہے زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو زیادہ تو زیادہ عبادت دے اندر اپنا وقت گزارو اور تسی اعتکاف وچ بیٹھے ہو تاڑے تن بدن تو جسم تو معلوم ہونا چاہیے کہ یار اللہ دا تابع دار ہو کے انہیں 10 دن واسطے اپنے آپ رب دے سپرد کر دیتا ہے تے لہٰذا ان دے نال اسی گپ شپ کرنی نہیں اس واسطے میرے بھائی اس چیز دا ہاں ضرورت دے وقت کھانے دی ضرورت ہے پینے دی ضرورت ہے کسی چیز دی مطلب ضرورت ہے اگر گھروں کھانا آندا ہے تے کوئی کھانا دین آندا ہے انہوں چاہے کہنا جی کل جمعہ تے میرا سوٹ لے گیا ہے ضرورت دی گفتگو کیتی جا سکتی ہے لیکن موبائل یوز کرنا اور باقی ساڑیاں مصروفیات یا جناب مسیطے بیٹھ کے آج تو کوئی 8-10 سال پہلے دی گل ہے میں ایک حضرت صاحب نے ویکھا اعتکاف وچ بیٹھے نے تے ویسے وہ دکاندار سے فون کر کے آندے پہنے میں اعتکاف بیٹھا میں کوٹھ لما تیرے نال موک لینا ٹھیک ہے اللہ دے بندے ہو جی یہ سارا کچھ کرنا سی پھر ہوتے دکان چ اعتکاف بیٹھے رہنا یہ شریعت دین نہیں ہے اور دوسری چیز ہے کہ اسے اعتکاف دے بارے اہم مسئلہ خواتین دا اعتکاف کرنا عورتاں دا اعتکاف کرنا یہ گل یاد رکھو کہ عورتاں دے اندر دین نو سکھن دی عبادت دا جذبہ مرداں دی بنسبت زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ نے فطرتی طور تے انہاں دے اندر دین دا جذبہ رکھیا ہے جی انہاں نو دینی ماحول دیتا جائے تے
جو انہوں نے ماحول ہی نہیں دیتا جائے تم پہ جمعہ پڑھنا بھی حرام ہے، سال کے بعد عید کے لیے مسجد جانا بھی حرام ہے۔ ہاں تسی جناب فلم ہر قسم دی دیکھ سکتی ہیں جے، ماڈرن تو ماڈرن ہر چیز جناب ہو فیشن تے اداکار تے فلانا فلانا وے، پھر انہوں نے جو کچھ ویکھنا ہے بھئی اگے بھی انہوں نے وہی کچھ دینا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بخاری دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ساری زندگی اعتکاف کر دے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد اس سنت نوں و ازواجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے جاری رکھیا۔ پچھلے سال تو میں نے پتہ ہے کہ مسجد نبوی دے اندر غالباً 4000 اگر مرد سن تے 4300 یا 4400 خواتین سن اعتکاف کرنا۔ اسی طرح ساڑھے میلسی دے اندر میں نے کنفرم ہے کہ میلسی دے اندر اگر ہوندے سننا 36 مرد تے خواتین 50 یا 60 ہوندیاں سن، پوری ایک وگے دی جگہ سی، پچھلی سائڈ تے حال خواتین دا بنیا ہویا سی، پہ 4 دیواری پردہ ہر چیز رستے الگ ہر چیز، لیکن وہ اپنا اعتکاف کر دیاں سن، عورتاں زیادہ ہوندیاں سن۔ تو اس واسطے میرے بھائی عورت نو بھی مسجد آن دا پورا حق ہے، عبادت دا بھی، تراویح دا بھی، جمعے دا بھی۔ اچھا میں نے یہ نہیں سمجھ آندی کہ اسی اپنی رائے کیوں قائم کرنے ہیں؟ جو اللہ دے رسول دی گل آ گئی اوتھے پھر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے دی۔ نبی علیہ السلام دے کچھ ساتھیاں چو کچھ نے اپنی ازواج مطہرات نو یا بیٹیاں نو مسجد دے حوالے نہ روکیا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ دیاں بندیاں نو اللہ دیاں مسجداں تو روکنا نہیں۔ ایسے پنڈ دے اندر میں نے کئی ساتھی جناب پرانی خبراں دیندے ہوندے نے کہ جناب پہلی فلانی عورت سی جناب وہ مسجد دی آ کے صفائی کر دی سی، فلاں عورت سی انہیں پورے خاندان دے بچیاں نو بھی پڑھایا، پورے خاندان دے بچیاں نو نمازی بھی بنایا۔ او کون خواتین سن؟ اس دور نو اگر اسی اپنے پنڈ دے نو ویکھ لئیے نا تے اس دور دے اندر ساڈی مرکزی جامع مسجد دے اندر عورتاں جمعے بھی پڑھدیاں سن، تراویحاں بھی پڑھدیاں سن۔ جدوں انہاں نو مسجد تو دور کیتا تے نہ وہ آپ نمازی رہیاں، نہ پتر رہ تے نہ خامد رہ۔ اس واسطے اے بھی دین دی اشد ضرورت ہے کہ خواتین واسطے الگ تو اہتمام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ساڑھے کول الگ تو پہلے بھی ہوندہ، اوپر دوسری منزل دے اوپر نہ الگ تو پردہ جی تے موجود ہے۔ اس واسطے اگر کوئی بہنا چاہتی ہے اہتمام ہونا چاہیے وہ بیٹھ جائے۔ باقی ڈاکٹر صاحب دا سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر چ اعتکاف کر دیے، دنیا جہان دے اندر کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں 1400 سال دے اندر کہ کسی معتبر شخصیت نے، کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی، کسی محدث، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی نے اپنی بیگم نو یا اپنی بیٹی نو کسی نو بایا ہوئے گھر دے اندر اعتکاف۔ وہ اعتکاف دا تعلق مسجد نالے قرآن نے کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تے اعتکاف دی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے سانو دسی ہے مسجدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں دے سامنے آپ دی ازواج مطہرات دے خیمے مسجد دے اندر لگے بھی نے۔ تے اللہ پاک معاف فرمائے، پچھلے سال میں تے ایتھوں تک بھی کہہ چھڑیا سی نا جدو ایتھے جناب وہ چیلنج تے یہ تے وہ اترے سپیکر کھول کے تے بڑی انہوں نے لگی سی کہ عورتوں کیوں مطلب اعتکاف دے اندر بٹھاندے نے یا عورتوں مسجد دے اندر کیوں آن دیندے نے، کیونکہ آپ جو انہوں نے پابندی لائی ہوئی سی۔ انہوں نے ایک روایت پڑھ چھڑی سی، کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ میں واپسی جواب صرف اتنا آکھیا سی کہ کراندہ میں نے کوئی لفظ بھی کھا دے 5 لاکھ انعام لے جاوے، بکرے چھترے تے پال کے تے پھر بھی 5 لاکھ نہیں بندے نو سال چ بچدا تے وہ حاصل کر لوے۔ اج تک کوئی حاصل کرنا آیا جی قاری صاحب کوئی نہیں تے قاری صاحب دے کوئی ہم نوا دائیں بائیں سجے کھبے والے اج بھی اگر میں نے کوئی لفظ بکھا دیں میں سال پورا گزر گیا اج بھی میں اپنی گل تے قائم ہاں 5 لاکھ انعام دین واسطے۔ لیکن میں نے اس بخاری دی حدیث جڑی روایت انہوں نے پڑھی سی، میں حدیث دا نمبر بھی دسیا سی سارا کچھ تے اون دے میں نے لفظ دکھا دیں، اگر نہیں سی تے پھر انہوں نے حدیث دے نال زیادتی کیتی سی۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جڑا اپنی مرضی دے نال اللہ دے رسول تے جھوٹ بنے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم
بنا لے. اس واسطے یہ کوئی تعصب والی حسد بغض والی جدید دور ہے. اگے جڑا سی نا ساڈے وہ حنفی بھائیاں دا دا چل جاندا سی, پتہ سی برے صغیر دے اندر ساڈی اکثریت ہے تے کہندے سی خبردار یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہن جدید دور ہے, حرم وچ سب ویندے پے نے, اللہ دے گھر نوں سارے ویندے پے نے, پوری دنیا دی مسجداں دے اندر عورتاں دا بالکل برابر دا حصہ موجود ہے, عورتاں عبادت کردیاں پیاں نے. تے ہن پاکستان والے بھی سمجھدار ہو گئے نے. اس واسطے اگر کوئی شوق عورت رکھ دی تے انہوں اعتکاف دا اہتمام کر کے دینا چاہیے. اللہ پاک لو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.